میرے عزیز، آج کے پیغام میں ہم بیان کریں گے یسوع مسیح کی کہی ایک بڑی خاص بات، جسے ایک تمثیل کہہ سکتے ہیں، جس میں انہوں نے 2 قسم کے دروازوں کا ذکر کیا ہے۔ متی کی انجیل کے 5ویں باب اور 6 باب میں انہوں نے خدا کی بادشاہی کی بابت بہت سی باتیں کہیں، اور انہوں نے سننے والوں پر بھی اور پھر اپنے کلام کے وسیلہ ہم پر بھی یہ ظاہر کیا کہ خالق و مالک کل کائنات کا شہنشاہ ہے، اور بائبل مقدس میں اسے شاہ عظیم کہا گیا ہے۔ خدا کے ازلی اور ابدی ارادہ اور منصوبہ میں یہی تھا کہ خدا انسان کو زمین پر اختیار دے کر انسان کے ذریعے زمین پر اپنی بادشاہی قائم کرے گا۔ راست بازی، عدل، انصاف، رحمت اور محبت سے بھرپور خدائی راج، اور تمام انسانیت خدا کی راست بازی اور پاکیزگی سے لطف اندوز ہو اور اس کی بھلائی اور نیکی کی دولت سے بھرپور زندگی گزاریں۔ کثرت کی زندگی، ہمیشہ کی زندگی، پاک زندگی، خوشحال زندگی، اور خدا ان کے درمیان بسے اور وہ خدا کا بڑا خاندان ٹھہریں۔ لیکن باغی، نافرمان اور متکبر فرشتہ نے بگڑ کر خدا سے دشمنی کی اور پھر خدا کی پیاری مخلوق کو بگاڑنا شروع کیا۔ یسوع مسیح جو کلام حق، کلام خدا یعنی خدا کی قدرت کا کلام ہے، ازل سے اسے خدا نے انسانی روپ میں بھیجا تاکہ گناہ کا زہر مٹائے، موت پر غالب آئے، ابلیس کو شکست دے اور خدا کی بادشاہی کو زمین پر بحال کرے، پہلے انسانوں کے دلوں میں، ان کے باطن میں، اور پھر خدا کے وقت مقررہ پر سب حکومتوں اور سب اختیار کا خاتمہ کر کے زمین پر خدا کی بادشاہی کو قائم کرے، ہمیشہ کے لیے۔ اس ہمیشہ کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے انسانوں کو ہمیشہ کی زندگی چاہیے۔ ہمیشہ کی زندگی پانے کے لیے ہمیشہ کی موت کا خاتمہ ہونا ضروری ہے۔ موت کا خاتمہ کرنے کے لیے گناہ کا زہر مٹانا ضروری ہے۔ گناہ ہی موت کا سبب ہے، اور ان سب کے خاتمہ کے لیے ابلیس یعنی شیطان کے سارے اختیار کا خاتمہ ضروری تھا۔ ان تمام شیطانی قوتوں کا خاتمہ کرنے کے لیے کلام خدا یعنی خدا کی پوری اور کامل سچائی کو مجسم کر کے دنیا میں بھیجا گیا انسانی روپ میں، تاکہ انسانوں کے لیے یہ جنگ لڑے اور فتح پائے، تاکہ اس کے وسیلہ تمام انسان فتح میں حصہ پائیں۔ یہ کام کوئی اور انسان نہ کر پایا، اور نہ ہی کوئی انسان ایسا کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اس لیے گناہ کی فطرت سے آزاد انسان کا آنا ضروری تھا، اور وہ انسان تھا یسوع مسیح، جو کنواری مریم سے پیدا ہوا بغیر انسانی باپ کے۔ خدا کے روح کی الہی قدرت سے اس نے جنم لیا، لہٰذا اس کے خون میں انسانی فطرت کی ملاوٹ نہ تھی، اس لیے اسے خدا کا بے عیب برہ کہا گیا ہے کلام پاک میں۔ اسی نے قربان ہو کر ابدی معافی کا انتظام کیا اور سارا قرض ادا کیا تمام انسانیت کا، اور ساری سزا سہی تمام انسانوں کی بدکاری اور غداری کی جو انہوں نے خدا سے کی تھی۔ اس طرح گناہ کا زور مٹایا گیا، کیونکہ یسوع مسیح گناہ سے مغلوب نہ ہوئے، بلکہ انہوں نے گناہ پر فتح پائی، انہوں نے موت پر فتح پائی، اور وہ شیطان سے نہیں ہارے، بلکہ انہوں نے اس کا اختیار مٹا دیا ہر ایک انسان کی زندگی پر سے۔ وہ تمام انسانوں کی جگہ یہ جنگ لڑے اور انہوں نے فتح پائی۔ ان کی بابت بائبل مقدس میں اور دیگر مذاہب کی تعلیم میں لکھا ملتا ہے کہ وہ بالکل بے گناہ رہے اور ان کا افضل درجہ ہے۔ یسوع مسیح نے خدا کی مرضی کے سب کام مکمل کرنے کے بعد یہ اعلان کیا کہ آسمان کا، زمین کا اور زمین کے نیچے کا سارا اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ آئیے ذرا پڑھیں متی کی انجیل کے 7ویں باب کی 13 اور 14 آیات کو۔ لکھا ہے، تنگ دروازہ سے داخل ہو، کیونکہ وہ دروازہ چوڑا ہے اور وہ راستہ کشادہ ہے جو ہلاکت کو پہنچاتا ہے، اور اس سے داخل ہونے والے بہت ہیں، کیونکہ وہ دروازہ تنگ ہے اور وہ راستہ سکڑا ہے جو زندگی کو پہنچاتا ہے، اور اس کے پانے والے تھوڑے ہیں۔ میرے عزیز، یسوع مسیح نے ذکر کیا خدا کی بادشاہی کا اور خدا کی راست بازی کا، اس کے علاوہ مذہبی لیڈروں اور ان کے طور طریقہ کے دیوالیہ پن کا اور انسانوں کی بدکاری کا۔ ان باتوں کا ذکر کرنے کے بعد یسوع مسیح نے ذکر کیا 2 دروازوں کا۔ انہوں نے ظاہر کیا کہ کس طرح مذہبی لیڈروں اور تنظیموں نے کتنا کچھ بگاڑ دیا اور بدل دیا خدا کے طور طریقہ کو، اور کس قدر مشکل کر دیا انسانوں کا خدا کے پاس واپس آنا، جبکہ خدا سادہ طور پر انسان کو اپنی محبت، شفقت اور رحمت سے اپنے پاس بلاتا ہے۔ تو ایک طریقہ ہے خدا کا اور دوسرا طریقہ ہے دنیا کا اور ان مذہبی لیڈروں کا اور ان کی تعلیم کا، ان کے لالچ کا، دنیا کی دولت کا، زندگی کی فکروں کا، عیش و عشرت کا۔ یسوع مسیح نے تمام سننے والوں کو دعوت دی کہ تنگ دروازہ میں سے داخل ہوں۔ انہوں نے بیان کیا کہ ایسا بھی راستہ ہے جو کشادہ ہے اور آسان دکھائی دیتا ہے، لیکن وہ ہلاکت میں لے جاتا ہے۔
तंग दरवाजा और सुखड़ा रास्ता जिंदगी की जानब ले जाता है। ये रास्ता जाहिर करता है चट्टान पर बनाए हुए घर को, जिसकी बुनियाद पुख्ता है और ठोस भी। उस घर को जुम्बश न होगी, ना तूफानों से और ना सैलाब से। लेकिन अफसोस की बात है कि बहुत कम लोग इस तंग दरवाजे से दाखिल होते हैं। इसलिए हम सब के लिए आगाही है कि हम भी गाफिल न हों, बल्कि खुदा के कलाम की सच्चाई को अपना कर उसे अपनी जिंदगी में अव्वल दर्जा दें और उस पर अमल करें और ईमान लाएं और ईमान में कायम रहें, तो हम उस तंग दरवाजा और सुकड़े रास्ता से दाखिल होंगे अबदी जिंदगी में, हमेशा की जिंदगी खुदा के साथ यीशु मसीह के वसीला। चौड़ा दरवाजा और कुशादा रास्ता, उस पर जाने वाले शायद ज्यादा हों, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो दुरुस्त राह पर हैं, उनकी अक्सरियत से मुतासिर न हों। यीशु ने कहा कि तंग दरवाजा से दाखिल होने वाले थोड़े हैं। आइए आज आप भी वो रास्ता चुनें जिसका मशवरा यीशु मसीह ने दिया। वो उस रास्ता के बानी हैं। वो गुनाह पर गालिब आए, उन्होंने मौत पर और शैतान पर फतेह पाई। वो हमसे ऐसी मोहब्बत रखते हैं कि उन्होंने हमारे लिए अपनी जान दी ताकि हमें हमेशा की जिंदगी दें। आइए ईमान लाकर अपने मुंह से इकरार करें मेरे साथ मिलकर इस तरह, सच्चे खुदा तेरा शुक्र है सच्ची राह दिखाने के लिए। मुझ गुनहगार का हर गुनाह मुआफ कर यीशु मसीह के नाम में, और मेरा दिल पाक कर। मैंने बदी को खैरबाद कहा है आज और तौबा की है। मुझे कबूल कर अपने हजूर और पाक रूह से भर दे अपने फजल के मुताबिक। यीशु मसीह के नाम में मेरी मिन्नत है, आमीन। अब हम मिलकर तमाम बीमार और दुखी लोगों के लिए दुआ करेंगे। आए कादिर मुतलक जिंदा खुदा, तेरे रहम और तरस के बायस ही इलाही शिफा जारी हुई है यीशु मसीह के बदन की कुर्बानी से। वही शिफा हर एक बीमार के लिए मांगते हैं और तमाम दुखी लोगों के लिए तेरा इलाही इत्मीनान मांगते हैं। हर एक बीमारी को यीशु मसीह के नाम में हुक्म देते हैं कि हर एक बीमार की जिंदगी से निकल आओ, यीशु के नाम में, आमीन। मेरे अजीज, याद रहे कि हमारे बेशुमार साथी रोजाना दुआ करते हैं कई लोगों के लिए। आप भी अपनी दुआ की दरख्वास्त भेज सकते हैं, हम जरूर आपके लिए खास तौर पर दुआ करेंगे। और अगर आप कोई सवाल पूछना चाहें तो वो भी खत या ईमेल में लिखें, आपके सवालात का जवाब भी दिया जाएगा।